السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو میٹھے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ہر طرف شدید گرمی تھی، بارش بہت عرصے سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں، پانی کے ذخائر سوکھ رہے ہیں، نہریں بھی، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے دعا کی۔ ابھی آپ دعا فرما رہے تھے کہ دوران دعا ہی بادل آنا شروع ہو گئے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ داڑھی سے آپ کی بارش کے قطرے جو تھے نا وہ ٹپکنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بارش جمعے کو رہی، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، یہاں تک کہ اگلا جمعہ پھر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھے تو کسی اور نے کہا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بارش سے مدینہ ڈوب جائے گا، اب کوئی تو پانی کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، آپ بارش کو رکوا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، ہمارے اطراف میں بارش برسے، ہم پر بارش نہ برسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں انگلی کا اشارہ کیا، بادل کٹتے چلے گئے اور مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا۔ بارش جو تھی وہ مدینہ کے باہر ہو رہی تھی، اندر نہیں۔ کئی صحابہ کرام جو کہیں اور سفروں پہ گئے تھے، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، مدینہ میں اب نہیں۔ سبحان اللہ، آقا کا معجزہ دیکھیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کیوں نہ سنیں اپنے محبوب کی بات، اور ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں مگر اپنے نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو، اور پھر درود شریف پڑھو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جس دعا میں اول آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ آسمان میں معلق رہتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا، آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کر جل تھل کر دیا، آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کر جل تھل کر دیا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ آمین۔